زندگی کا حاصل میری نیند کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا میری زندگی کا حاصل یہ تیری عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جس بینر تلے اس عظیم الشان مسابقہ نعت و خواب بیزبانی کا انعقاد ہونے جا رہا ہے یہ ہماری محبوب انجمن مظہر البیان ہے۔ اس انجمن کا قیام سن 1411 ہجری مطابق سن 1991 عیسوی میں ہم سب کے مشفق و مربی حضرت الاستاذ مفتی صاحب دامت سرکار قوم العالیہ کی ایما پر جناب حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت سرکار قوم العالیہ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اخلاص بھرے ہاتھوں سے رچی گئی یہ بنیاد روز قبض مستحکم ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ یہ انجمن اپنی حیات سے تقریباً 25 سال مکمل کر چکی ہے۔ انجمن اپنے اس اسٹیج پر وقتاً فوقتاً مختلف نوع پروگرام منعقد کرتی رہتی ہے، جیسے خطابتی مسابقے، تہذیبی و ثقافتی مکالمے و محاضرے، علمی مناقشے و مناظرے، سیرت رسول کی نعتی و نعتیہ محفلیں، سیرت کے عنوان پر کبھی کون بنے گا عاشق رسول کوئز، من جملہ ان پروگراموں کے ہمارا آج کا مسابقہ نعت النبی بھی ہے۔ خصوصاً سیرت نبی پر سعادتی بیزبانی یہ انجمن کی نئی پیش رفت ہے۔ آئیے اس عظیم مجلس کے تعارفی کلمات ادا کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں، ہم دعوت دے رہے ہیں حافظ عبد الرحمن کو موصوف تشریف لائیں اور تعارفی کلمات پیش کروائیں۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك۔ صدر کی وقار اور سامعین کرام، اس نور و نفحت میں ڈوبی ہوئی رات کا کیا کہنا، جہاں نور کی بوچھار ہے، انوار و تجلیات کی برکھا ہو رہی، عجب سماں، عجب منظر ہے۔ ایسا منظر تو کبھی دیکھا نہ گیا، جدھر دیکھو نور ہی نور ہے، بہار ہی بہار ہے، گویا ایک جشن بہاراں ہے، ذرے ذرے پہ مستی چھائی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ اجڑا اجڑا سا سما، یہ مہکی مہکی سی فضائیں، یہ مست مست ہوائیں، یہ سب کے سب جھوم جھوم کر اس محفل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارا دل جذبات تشکر سے معمور ہے اور زبان و قلم دونوں اظہار شکر سے قطعاً عاجز ہے کہ رب رحمان و رحیم، منعم و محسن، خالق و مالک نے اسباب کی شکل میں محبت و منقبت کا یہ حسین گلدستہ عاشقان و محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ نوع انسانی کے پاس خالق کائنات کی نعمتوں اور عطیوں سے سب سے زیادہ حسین، باوقار، پرفیض، شاہکار انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت اور ان کا اصلاحی کارنامہ ہے، لیکن پیغمبروں میں کامیابی سب سے زیادہ جس کے حصے میں آئی، جغرافیائی اور تاریخی مساحت کے لحاظ سے انسانیت اور تہذیب و تمدن کی سب سے بڑے رقبے کی رہنمائی جس کے سپرد فرمائی گئی، وہ بلا شبہ امام الانبیاء فخر رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ گروہ انبیاء میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و زندگی اس وقت من وعن محفوظ ہے۔ تاریخ عالم کے کھلے ورق پر کون سا دین، کون سا فرقہ اور کون سی ملت ہے کہ جس نے اپنے مستحق یا پیغمبر و نبی کی ایک ایک ادا، ایک ایک قول اور ہر طور و طریق کو محفوظ کیا ہو۔
چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ارسطو کا فلسفہ، افلاطون کی حکمت، وہ علی سینا کی موسیقافیاں فضاؤں میں گم، زمین میں دفن اور سمندر میں غرق ہو چکے، سکندر و دارا کی داستانیں، رستم و سہراب کی شجاعت، قیصر و کسریٰ کے حکمرانی، ہٹلر و نیپولین کی ہوس اقتدار اپنا وجود قائم نہ رکھ سکی، نیز گوتم و زرتشت کی تعلیمات، عیسیٰ کا دین، موسیٰ کا مذہب، ابراہیم کی شریعت کچھ بھی نہ رہا پر مشتمل نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حسن یوسف، دم عیسیٰ، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لیڈر پیام آئے، شان نبی کی اللہ اللہ، شان نبی کی اللہ اللہ، پیارے نبی کی اللہ بیت بازی کے شرائط ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر شعر کے نمبرات کا معیار 10 مقرر کیا گیا ہے۔ حفظ اشعار کے 2 نمبر، صحت تلفظ و طرز القاء کے 3 نمبر، شعر کے حسن معانی کے 5 نمبر۔ دوسری شرط یہ ہے، یہ شرط بغور ملاحظہ فرمائیں، الف ممدودہ کو الف، پے کو با، پے کو بے، ٹے کو تے، چے کو جے، چے کو جی، ڈال کو دال، رے کو رے، ژے کو زے، گاف کو کاف میں ضم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، ایک شعر کے پیش کرنے پر 10 نمبرات کے حقدار ہوں گے۔ ایک فریق نے اگر دوسرے فریق کو عاجز کر دیا تو پھر عاجز شدہ کو جس حرف پر عاجز کر دیا گیا ہو اس حرف کے ماقبل والے حرف کے شعر پیش کرنے کی گنجائش ہوگی، مگر اس میں معیار نمبر 10 کے بجائے 6 رہے گا۔ شرط نمبر 5، ایک فریق نے اگر دوسرے فریق کو عاجز کر دیا تو پھر عاجز شدہ کو جس حرف پر عاجز کر دیا ہو اس حرف کے ماقبل والے حرف سے شعر پیش کرنے کی گنجائش ہوگی، مگر اس میں معیار نمبر 10 کے بجائے 6 رہے گا۔ شرط نمبر 6، ہر فریق کو جوابی شعر پیش کرنے کے لیے صرف 30 سیکنڈ کا وقت ملے گا۔ 30 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک جواب میں تاخیر کرنے کی صورت میں نمبرات میں کمی ہوگی اور 1 منٹ سے آگے بالکل موقع نہیں رہے گا۔ شرط نمبر 7، ردیف اشعار پیش کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ اگر اتفاقی طور پر کوئی مشکل حرف بار بار آ رہا ہے تو 5 سے زیادہ مرتبہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ 6ٹھی مرتبہ میں سامنے آنے والے فریق کو پورا اختیار رہے گا کہ وہ جس حرف سے چاہے شعر پیش کرے۔ شرط نمبر 8، شاعر کا کلام بعینی ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کا رد و بدل وضع نمبرات کا سبب ہوگا۔ شرط نمبر 9، شعر خلاف عقیدہ صحیحہ نہ ہو۔ یاد رہے، شعر خلاف عقیدہ صحیحہ نہ ہو، بصورت دیگر شعر کالعدم قرار دیا جائے گا۔ شرط نمبر 10، اختلاف کی صورت میں آخری اور حتمی فیصلہ حکم مستحکم کا ہوگا۔ شرط نمبر 11، اگر شعر تحت لفظ پڑھیں تو اس کے شاعر نشان حرکات و سکنات اپنائیں، مناسب اور سنجیدہ طور پر داد تحسین کی گزارش بھی کر سکتے ہیں۔ شرط نمبر 12، کسی بھی حال میں بھداپن، ناشائستگی اور بد تہذیبی کا اور قرآن اندازی کے ذریعے یہ متعین کیا جائے گا کہ کون سا فریق اس سلسلے کا آغاز کرے گا۔ قبل اس کے کہ اس سلسلے کا آغاز کیا جائے، مولانا ذکی مرحوم و مغفور کا ایک شعر عاشقان و محبان کی نظر کرنے کو جی کرتا ہے۔ کتنے نغمے ہیں جو پردوں میں چھپا رکھے ہیں، کتنے نغمے ہیں جو پردوں میں چھپا رکھے ہیں، کوئی چھیڑے تو یہ ساز دل ناساز کبھی۔ اب ہم تہذیب دیکھتے ہوئے دل سے یہی آواز نکلتی
کہ اللہ رب العزت ہمارے اخلاق، ہمارے بزرگوں کا، یعنی ہمارے حضرت مفتی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے۔ میں ترنم میں مطلب پیش کر رہا ہوں، میرا خود کا لکھا ہوا یہ کلام ہے، وہ مطلب میں پیش کیے لیتا ہوں ترنم میں جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر میرے نبی، پیغمبر میرے نبی، نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر میرے نبی، نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر میرے نبی، سب ایک ندی ہے اور سمندر میرے نبی، سمندر میرے نبی، نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر میرے نبی، سب ایک ندی ہے اور سمندر میرے نبی، سمندر میرے نبی۔ السلام علیکم۔ منی الیک ولو انصفت لن تلنی، محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم۔ میری گروہ محبان رسول محمد نبینا بنور ودینا، محمد نبینا بنور ودینا، من مکہ حبیبی نور سقا فی المدینہ، محمد نبینا۔ ہاتھ ایک ہوئے عاشقان رسول۔ ہو گیا پھر فیصلہ اللہ کے دربار میں، ہو گیا پھر فیصلہ اللہ کے دربار میں، اونٹنی بیٹھے نبی کی جس کے سبزہ زار میں، وہ زمین قیمت ادا کر کے خریدی جائے اور وہ زمین قیمت ادا کر کے خریدی جائے اور ایک مسجد کی بنا ہو اس مقام پاک پر۔ کی علامت تھی تیرے معصوم چہرے پر، رسالت کی علامت تھی تیرے معصوم چہرے پر، فراقت تھی متانت تھی تیرے معصوم چہرے پر، کبھی دیکھا نہیں ایسا جمال افشاں کوئی چہرہ، عرب والوں کو حیرت تھی تیرے معصوم چہرے پر۔ رتبہ ہے سب سے اعلیٰ میرے رسول کا، رتبہ ہے سب سے اعلیٰ میرے رسول کا، قرآن کہہ رہا ہے قصیدہ رسول کا، قرآن کہہ رہا ہے قصیدہ رسول کا، قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کی جو شفاعت کا آسرا نہیں ہوتا، ان کی جو شفاعت کا آسرا نہیں ہوتا، پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، پھر نجات کا کوئی راستہ
ہے